السلام علیکم اردو پوائنٹ میں خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے ستارے اور میں ہوں ظوفشا نقوی. پروگرام میں ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف اسٹرالوجر ایم شامی صاحب. شامی صاحب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں آپ کے سوالات شامل کر کے, لیکن سوالات شامل کرنے سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ کے اسکرینس پر آپ کو کانٹیکٹ نمبر اور ای میل ایڈریس نظر آ رہا ہوگا. آپ اس پہ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں, اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. ہم یقیناً آپ کے سوالات کا جواب وہاں بھی دیں گے اور آپ کے سوالات کو پروگرام میں بھی شامل کریں گے. تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے سوالوں کی طرف. پہلا سوال شامل کرتے ہیں, فرحان سعید صاحب کا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ شادی نہیں ہو پا رہی, کب ہوگی؟ شادی کے مسائل جیسے کافی بڑھ چکے ہیں اور زیادہ تر جو ہمیں سوالات موصول ہوتے ہیں وہ شادی سے ریلیٹڈ ہی ہوتے ہیں کہ یا تو ازدواجی زندگی میں مسائل ہیں یا تو شادیاں دیر سے ہو رہی ہیں. تو ان کا بھی یہی سوال ہے کہ ان کی شادی نہیں ہو رہی اور کب تک ہوگی؟ ان کا پیدائشی ذائچہ میں نے دیکھا ہے, اس میں کمپلیکیشن کافی ہیں. اس میں سیٹرن 7ویں گھر میں بیٹھا ہوا اور نیگیٹو سائن میں بیٹھا ہوا ہے. اور یہ سمجھ لیں کہ جب کوئی اپنا ستارہ اپنے منفی ستارے میں بیٹھے گا, اپنی منفی برج میں بیٹھے گا, تو اس کی وجہ سے اس کی شادی میں کمپلیکیشن یا دیری آتی ہے, یا اگر جلدی ہو جائے تو اس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. اور بعض حالتوں میں ایک سے زیادہ شادیاں ہونے کے بھی امکانات ہوتے ہیں. مزید ان کے جو 12ویں گھر میں بھی جو ہے نیگیٹو پوزیشن ہے اس کی وینس کی اور مون کی کنجکشن بن رہا ہے 12ویں گھر میں. اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ شادی میں ان کے گھریلو افراد ہی ان کے لیے مسائل کا باعث بنیں گے. تو ضروری ہے کہ ان کا ذائچہ بھی ویک ہے اور D9 چارٹ بھی ویک ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ انفرادی طور پہ کوئی فیصلہ کریں اور اپنے بل بوتے پہ کوئی فیصلہ کریں تو ان کے خود سٹینڈ لیں تو ان کا معاملہ طے ہو سکتا ہے. جی, دوسرا سوال شامل کرتے ہیں پروگرام میں. شہزاد اقبال صاحب کا ہے. ان کا کہنا ہے کہ میں بہت عرصے سے بیمار ہوں اور بیماری کا مسئلہ کب ٹھیک ہوگا؟ دیکھیے ان کے ذائچے میں 60 چل رہی ہے. 60 کے حوالے سے ان کا کمپلیکیشن ہے, میڈیسن ان پہ اثر نہیں کر رہی, اور ایک جو کنٹینیوٹی چل رہی دوا ہے کیونکہ 6th ہاؤس ویک ہے, ہیلتھ کا ذائچہ ویک ہے اور سیٹرن بھی ویک ہے. تو یہ 60 ابھی ان کا ٹائم لمبا ہے. اس میں ابھی میڈیسن کے ساتھ اپنا روحانی علاج بھی کروائیں تو انشاءاللہ کے معاملات میں بہتری آئے گی انشاءاللہ. اس چیزیں محمد ممتاز کا سوال شامل کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ وہ روحانی ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں. کیا ان کے ذائچے کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ ممکن ہے؟ ان کا ذائچہ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. ذائچے میں شاشا یوگ بن رہا ہے. عزت, دولت, شہرت اور یہ سیاست میں بھی آ سکتے ہیں, ترقی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. معاشرتی سٹیٹس بھی ان کا اچھا بن سکتا ہے, شہرت بھی لکھی ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ جو روحانی معاملات اس میں بھی عروج حاصل کر سکتے ہیں, بلکہ لوگ ان کی طرف راغب بھی ہو سکتے ہیں, ان سے رہنمائی بھی لے سکتے ہیں یہ سلسلہ. تو ان کا ذائچہ بہتر ہے اس حوالے سے. جی, سائمہ حسین کا سوال شامل کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ان دنوں میں ان کا سفر کیسا رہے گا کیونکہ ان کی ٹرانسفر کے کچھ چانسز نظر آ رہے ہیں. ٹرانسفر کب ہوگا اور یہ کیسا امپیکٹ اس کا پڑے گا؟ دیکھیں ان کی ذائچے میں پیدائشی ذائچے میں اور اس وقت موجودہ ٹرانزٹ کے ذائچے میں 60 کا دور چل رہا ہے, اور ابھی یہ دور تھوڑا سا لمبا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جنوری میں جا کے ان کی پوزیشن چینج ہوگی, سیٹرن کی پوزیشن چینج ہوگی تو ان کے حالات اور واقعات میں تبدیلی آئے گی. ٹرانسفر بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ, اور جو گھریلو معاملات اس میں بھی تبدیلیاں آئیں گی. جی, سعیدہ ریاض کا سوال ہے پھر سے شادی کے حوالے سے کہ ان کی شادی کب ہوگی اور شادی میں مسئلے مسائل پیش آ رہے ہیں, حل بتائیے. شادی کا ان کا ٹائم پیریڈ تو شروع ہوا ہے. ان کا ٹائم شروع ہے 5/9/2017 سے شروع ہے اور 9/5/2023 تک چل رہا ہے ان کا ٹائم. ستارے کی دشا لگی ہوئی ہے, اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں, اچھی کوشش کر کے ازدواجی معاملات میں بہتری لا سکتے ہیں. اور اچھے رشتوں کو ضرور کنسیڈر بھی کریں. کنسیڈر کریں, لیکن شمس کی پوزیشن کے ذائچے میں ویک ہے تھوڑی سی, اور اس کی وجہ سے شادی میں ڈیلے آ سکتا ہے. تو اس کے ساتھ کچھ ریمیڈیز کر لیں تو انشاءاللہ یہ شادی کے چانس بن سکتے ہیں انشاءاللہ. تو سعیدہ آپ نے یہ انسٹرکشنز نوٹ کر لی ہوں گی. اگلا سوال شامل کرتے ہیں ثانیہ ظہور کا. ثانیہ ظہور کہتی ہیں کہ پسند کی شادی ہوگی یا نہیں, ذائچہ دیکھ کر بتائیے گا. پسند کی شادی کے لحاظ سے ان کا ذائچہ ویک ہے, اس میں کمپلیکیشن نظر آ رہی ہیں اور کچھ اختلافات ہیں, لڑائی جھگڑے ہیں, جس کے سے پسند کی شادی اگر فرض کریں ہو بھی جاتی تو اب بھی اس میں لڑائی جھگڑا ہوگا. تو یعنی لائف کمفرٹیبل نظر نہیں آ رہی. اس لیے خصوصی طور پر کوئی جذباتی فیصلہ نہ کریں, بلکہ ستارے ملا کے کمپیٹیبلٹی چیک کر کے پھر فیصلہ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. یہ ہے کہ بڑوں کی رضا میں اپنی رضا کو شامل. بالکل ایسے ہی. اس کے بعد گل رانا کا سوال ہے. ان کا کہنا ہے کہ اپنے برج کے متعلق اپنا ستارہ جاننا چاہتی ہیں. ان کا برج بنتا ہے برج دلو ایکویریس بنتا ہے, حاکم سیارہ ان کا زحل بنتا ہے, اور جو ان کا مبارک نگینہ بنتا ہے وہ سیاہ عقیق پہن سکتے ہیں, ان کے لیے بہتر ہے سلسلہ. جی گل رانا, آپ نے نوٹ کر لی ہوں گی یہ چیزیں. اگلا سوال ہے کامران الیاس صاحب کا. کامران الیاس صاحب کہتے ہیں کہ آئندہ آنے والی زندگی کیسی گزرے گی؟
ان کا ذائچہ تفصیلی میں نے دیکھا، ذائچے میں ایک تو سارستی چل رہی ہے، دوسرا اس کے علاوہ ان کے سیٹرن اب کے ویک بیٹھا ہوا ان کے ذائچے میں، کمر کے چرن میں بیٹھا ہوا ہے، جس کی سے کمپلیکیشن آئیں گی۔ مزید ان کے ذائچے میں 2 منفی یوگ بھی بن رہے ہیں، ایک آپ کا وش یوگ بھی بن رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو پاپ قطری یوگ بن رہا ہے۔ پاپ قطری یوگ اس وقت بنتا ہے جب آپ کے ذائچے کے رولنگ پلینٹ کے اس کے پہلے اور دوسرے ہاؤس میں آپ کے نیگیٹو پلینٹس بیٹھ جائیں، تو وہ شخص کی سوسائٹی کچھ منفی معاملات کے شکار ہو سکتی ہے، یا کوئی ایسے غلط معاملات میں شامل ہو سکتا، ملوث ہو سکتا ہے، جس کی سے کمپلیکیشن ہو سکتی ہے۔ مزید کے ذائچے میں وظائف، عملیات اور ان چیزوں کا بھی شوق رجحان پایا جاتا ہے۔ راہو کیتو کی پوزیشن بھی ایسی ہے، تو لیکن اور راہو کی دشا بھی چل رہی ہے، تو روحانی علوم کی طرف، عملیات کی طرف آ سکتے ہیں، لیکن خصوصی طور پر ان کے لیے میں ریکمینڈ کروں گا کہ سفلی عملیات یا کالے علم کی طرف نہ جائیں، نوری عملیات کی طرف آئیں، روحانی طور پہ اپنے آپ کو مضبوط اسٹرانگ کریں، کیونکہ جو کسی کے ذہن میں جب آتا پریشان ہوتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ گھریلو پریشانیاں، لڑائی جھگڑے، معاشی مسائل ہیں، تو کوئی شارٹ کٹ میں اختیار کروں۔ ہاں، اور جیسے کوئی ان کو غلط گائیڈ کرتے ہیں وہ اسی راستے پہ بھی لگ پڑتے ہیں، کیونکہ اپنی پریشانیوں سے اتنا پریشان ہوئے ہوتے بالکل، ہیں۔ یہ کہ اس سے بچنے کی ضروری ہے کہ آپ کا جو روشنی کا راستہ ایک ہی ہے، بالکل، اور وہ اللہ توبہ کا راستہ ہے۔ بے شک۔ تو اپنے آپ کو خود آپ روحانی طور پہ اسٹرانگ کریں تاکہ کوئی بھی ایکسٹرنل پاور آپ پہ افیکٹ نہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ عنایا نے ہم سے سوال کیا، سیم بھٹی نے سوال کیا، حسن مرتضیٰ نے سوال کیا، اور جواد ریاض نے سوال کیا، لیکن ان کے قوائف نامکمل تھے۔ ان سے درخواست ہے کہ اپنے مکمل قوائف کے ساتھ اپنا ہینڈ پرنٹ بھی ہمیں سینڈ کریں، تو اس کے بعد اگلے پروگرام میں ہم ان کے سوالات کو ضرور شامل کریں گے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ آج 7 محرم ہے اور عاشورے کی آمد ہے، تو عاشورے کے موقع پر شامی صاحب کون سے ایسے وظائف کیے جا سکتے ہیں جن سے ہمارے مسائل کا حل ممکن ہے؟ دیکھیں، یہ خاص گھڑیاں ہوتی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے اتنے پاک ہستی ہیں جنہوں نے اتنی پنجتن پاک جتنی قربانیاں دی ہیں، اور اس خاص وقت میں ان کی تکلیف کا احساس کرتے ہوئے اگر ہم دعا مانگیں تو ہمارے خصوصی طور پر جو ہے ہمیں معاملات زندگی میں آسانی پیدا ہوگی۔ بے شک۔ اب میں نے ذاتی زندگی میں جو تجربات کیے ہیں، جتنے لوگوں کے روزانہ کئی لوگوں کے ذائچے دیکھتا ہوں، تو 3 اہم مسائل ذہن میں فوری طور پہ آتے ہیں جو مجموعی طور پر نظر آتے ہیں۔ ایک تو سب سے اہم مسئلہ معاشی مسئلہ، ٹھیک ہے، رزق کے مسائل، رزق کا معاملہ، ٹھیک ہے، جو کما رہا ہے اس کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، معاشی لحاظ سے پریشان ہے، ہر بندہ ہی پریشان ہے رزق کے معاملے کو لے کر۔ دوسرا مسئلہ رشتوں کی بندش کا مسئلہ، کہ فلاں جگہ پہ رشتہ نہیں ہوا، یا پسند کی شادی نہیں ہوگی اور کمپلیکیشن اس میں چل رہی ہے۔ اور تیسرا مسئلہ اگر ہو گیا ہے تو پھر اس میں لڑائی جھگڑے شروع، یعنی 3 معاملات میں پورا معاشرہ جکڑا ہوا ہے خصوصی طور پر۔ ویسے تو مسائل اور بھی ہیں، لیکن جو اجتماعی مسائل میں نے دیکھے ہیں اس میں یہ ہے، جو لوگ جن کی وجہ سے پریشان ہیں، جو سوالات بھی زیادہ ہیں، زیادہ سوال، آپ نے سوالات سے بھی، ہاں جی بالکل، سوالات سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ زیادہ مسئلہ انہی چیزوں کا آ رہا ہے۔ تو اس لیے میں خصوصی طور پر میں نے یہ بھی کوشش کی کہ ایسے عملیات، ایسے وظائف تلاش کیے جائیں جن میں کرنے سے آسانی آپ کے لیے سہولت پیدا ہو، اور عاشورے کے خاص گھڑیوں میں آپ ان سے خصوصی فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے رزق کا معاملے کے لیے میں ریکمینڈ کروں گا کہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، کیونکہ بڑے عملیات سے لوگ گھبرا جاتے ہیں یا اتنی لمبی چوڑی پڑھائیوں سے گھبرا جاتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ مصومین کے نام کی نیاز دلانی ہے سلسلہ، حسب تفیق کوئی بھی دلا دیں سلسلہ عمل شروع کرنے سے پہلے، اور اس کے بعد آپ نے 7 اجناس لینے، 7 دالیں لے لیں، 7 اجناس لے لیں، آپ کو پنساری کی دکان سے مل جائیں گے، تو ان کو اب 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے آپ نے چیزیں۔ ایک حصہ آپ نے جو ہے، تینوں حصے آپ نے رکھ لینے ہیں عمل پڑھنے سے پہلے، اور اس پہ جب آپ اس کے بعد نوافل ادا کر لیں اور معصوم کے نام کے نوافل ادا کر لیں اور روزہ رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے اس دن یہ چیزیں۔ تو اس وقت ان چیزوں پہ رکھنے کے بعد آپ نے، یہ میں آپ کو خصوصی طور پر عمل بتاؤں رشتے کے مسئلے کے حل کے لیے، تو آپ نے سورۃ طٰہٰ پڑھنی ہے ایک مرتبہ، ٹھیک ہے، سورۃ طٰہٰ پڑھنی ہے ایک مرتبہ، اور اس کو پانی پہ گلاس میں دم کر لینا ہے، اور یہ جو عمل آپ نے کرنا ہے یہ 41 ڈیز کرنا ہے، یعنی عاشورے سے شروع ہو کے اور 41 ڈیز تک آگے تک چلنا ہے۔ تو یہ پانی پی لیں، اور جو آپ کو اجناس کے 3 تقسیم بتائیں آپ کو، ایک حصہ آپ نے چرند کو ڈال دینا ہے، ایک حصہ آپ نے دریا میں ڈال دینا، اور ایک حصہ آپ نے حشرات کو ڈال دینا جی۔ تو یہ عمل آپ کا مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ 41 دن میں آپ کو کچھ اچھا رشتہ بھی مل اور جائے یہ گا۔ ان لوگوں کے لیے جن کے شادی کے مسائل بہت زیادہ ہیں، شادی میں دیر ہو گئی ہے، کمپلیکیشنز ہیں، نہیں ہو پا رہی، تو وہ اس روحانی عمل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دوسرا عمل جو ہے بتایا گیا ہے رزق میں اضافے کے لیے، رزق میں معاملہ بہتری کے لیے، یہ بھی عمل اسی طرح شروع کرنی ہے کہ آپ نے مصومن کے نام پہ نیاز دلوائیں، اور 7 اجناس کے 3 حصے کر لیں، اور عمل شروع کرنے سے پہلے اپنے پاس رکھ لیں اسے۔
اس کے بعد جو آپ نے جو یہ وزن ان کا ہونا چاہیے 8 کلو یا 800 گرام، کم سے کم بھی رکھ سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ بھی، لیکن 8 کلو کی رکھنی تو زیادہ بہتر ہے۔ اول آخر دروشی پڑھنا ہے عمل سے پہلے، اور اس کے بعد اگر آپ ایک اگربتی جلا لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ 8 کلو اس کا مجموعی وزن ہونا چاہیے، مجموعی وزن، ساتوں اجناس کا مجموعی وزن، وزن، اور 8 کلو کے ان اجناس کو پھر آپ نے 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس پہ عمل شروع کرنا ہے، یا فتح ہو یا رضا کو کئی ورد یہ، اور یہ ورد جو ہے آپ نے شروع کر کے 800 مرتبہ پڑھنا ہے، عشورے سے شروع کرنا ہے اور 800 مرتبہ پڑھنا ہے روزانہ، اسی تعداد پوری کرنی ہے، عشاء کے بعد عمل کرنا ہے۔ کتنے دن تک؟ 41 ڈیز تک پڑھنا ہے۔ یہ بھی 41 دن تک آپ نے عمل کرنا ہے۔ 41 دن کا یہ عمل ہے، اور پڑھنے کے بعد کسی سے بات نہیں کرنی، سو جانا ہے۔ اگلے دن جو ہے جو اجناس آپ نے وہ ہے اسی طرح تقسیم کرنا ہے۔ 41 دن کے بعد نہیں، یہ جو آپ کا 800 گرام کا جو ہے آپ نے عمل شروع کرنے سے پہلے رکھا تھا، صدقہ آپ نے رکھا تھا، وہ اس کے 3 حصے کر لیے، وہ ایک حصہ آپ نے دریا میں ڈال دیا۔ اگلے دن جب صبح اٹھیں گے نا اسی چیزیں تو 41 دن کے بعد یا عاشورے کے بعد؟ عاشورے کے بعد، ٹھیک ہے، عاشورے کے بعد اس کو جب آپ نے عمل شروع کیا آپ نے، ٹھیک ہے، اس کی اپنے پڑھائی شروع، اس کے ساتھ ہی آپ نے صدقہ دینا شروع کر دیا صدقہ۔ تو ایک حصہ دریا میں ڈالیں، ایک حصہ آپ نے اس میں جو ہے چرین پن کو ڈالنا ہے، ایک حصہ شرات کو ڈالنا ہے۔ اسی طرح یہ تقسیم کی چال ہو گئی آپ کی، تو یہ عمل 41 ڈیز تک آپ نے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح تیسرا عمل جو میں نے خصوصی طور پر دیکھا، جو گھریلو ناچاتی کے لیے، آپ کو پتہ ہے آج کل کے حالات میں مالی مشکلات ہیں، گھریلو پریشانیاں ہیں، اور ہر شخص ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے پہ آیا ہوا ہے، تو یا اگر نہ بھی گریبان پکڑے تو اندرونی کشیدگیاں اتنی محسوس ہوتی ہیں، رنجش محسوس ہوتی ہے، تو اس نفرتوں کو مٹانے کے لیے عاشورے کا خاص وقت ہے۔ اس وقت آپ دلوں کے بغض کو دور کرنے کے لیے یہ دیکھیں، جس نے بغض علی رکھا، بغض حسین رکھا، تو پھر کیا فائدہ اس چیز کا؟ اس عاشورے کو سمجھتے ہوئے یہ خاص وقت سے اپنے سامنے بغض کو نکال دینا چاہیے۔ بے شک۔ اور عاشورے کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ اپنا بغض سے صاف ہو جائے، صفائی ہو جائے دل کی۔ صحیح ہے۔ تو اس میں یہی ہے کہ 3 اجناس اس طرح تقسیم کرنی ہے آپ نے، جو میں طریقہ کار بتایا، اور یہ عاشورے کے وقت سے آپ نے عمل شروع کرنا ہے یا اللہ یا ودودوں کا ورد 1100 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے، اول آخر درود شریف کے ساتھ، اور یہ میٹھی چینی پہ پڑھنا ہے اپنی چیزیں، ٹھیک ہے۔ میٹھی چینی آپ نے لے کے 6 مٹھی لے لیں چینی، یا 6 کلو لے لیں، جتنی توفیق ہے، 6 کا عدد چلے گا اس میں، اور جو پڑھنے کے بعد چینی پہ دم کر کے وہ گھر کے افراد جو ہے شربت میں پی لیں، کسی میٹھی چیز میں استعمال کر لیں، تو یہ عمل ان کا مکمل ہو جائے۔ عمل 41 ڈیز تک چل رہے ہیں اس سلسلے میں، تو یہ کر لیں تو ان کے معاملات میں بہتری ہو جائے گی۔ جی، تو یہ تینوں اعمال تھے جو آپ خصوصی طور پر عاشورے کے دنوں میں کر سکتے ہیں، جو آپ کے رزق کے معاملات، شادی کے معاملات، اور گھر میں جو رشتوں کی ناچاکیاں ہیں ان کے معاملات کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں آج کے سٹون کی۔ آج جس پتھر کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حسینی فیروزہ۔ تو جی شامی صاحب بتائیے گا کہ اس کے کیا فوائد ہیں؟ دیکھیں، نام سے غور کریں، اگر آپ جہاں حسین کی بات آ گئی وہاں پہ تو کوئی دوسری بات رہتی نہیں ہے۔ حسینی فروزہ بیسکلی ایک سبزی مائل سٹون ہوتا ہے، ویسے فروزے کی اور بھی قسمیں، لیکن حسینی فروزہ جو ہے منسوب ہے حضرت مولا حسین سے، اسی سے تو ان سے منسوب ہے، اور خصوصی طور پہ ایران میں جو نکلنا ہے حسینی فروزہ زیادہ ریکمینڈ کیا، ویسے تو دوسرے ملکوں سے بھی نکلتا ہے، امریکہ سے بھی نکلتا ہے، چلی سے بھی نکلتا ہے، لیکن جو عراق سے بھی نکلتا ہے، لیکن ایران کا زیادہ مشہور ہے۔ تو اس میں یہ جو فیروزہ ہے آپ کا، خصوصی طور پر آپ اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں، یہ پائسس کے لیے، برج قوس والوں کے لیے، اور برج سور والے بھی پہن سکتے ہیں۔ فوائد کیا ہیں؟ فوائد یہ ہے کہ اس خصوصی طور پر آپ کی سب سے بڑا فائدہ یہ کہ دماغی صلاحیتوں کو بڑھاتا ہے، ذہنی صلاحیتوں، دماغی طالب علموں کے لیے بڑی بہترین چیز ہے کہ جن کو سبق یاد نہیں ہوتا یا بھول جاتا ہے، یا تھوڑے سے کن ذہن بچے ہیں، یا اور جو روحانی طور پر ان چیزوں کو علوم میں مخفی ہیں، ان کا سب کانشیس ایکٹیویٹ کرنے کے لیے، یا کاروباری حضرات کے لیے بھی جو اپنا منٹل لیول کو مزید ایکٹیو رکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی۔ لیکن آپ مینٹلی طور پہ اجائل ہوں گے، آپ ذہنی صلاحیت سے بیدار ہوں گے تو دنیا کے معاملہ طے کر سکیں گے۔ تو اس میں یہ ہے کہ چاہے طالب علم ہو، چاہے کاروباری معاملوں، پبلک ڈیلنگ سے ریلیٹڈ لوگ ہوں، اور یا علوم مخفی کے لوگ، جو روحانیت سے پیشہ لوگ ہوتے ہیں، روحانیت سے متعلق لوگ ہوتے ہیں، علوم مخفی سے متعلق لوگ ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں بھی اکثر آپ کو یہ پہنا ملے گا، تو یہ ان کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور یہ خصوصی طور پر اس میں مختلف گریڈز ہوتے ہیں، اے گریڈ، بی گریڈ۔ اے گریڈ کا پہنے تو زیادہ فائدہ ہوگا اس میں، اور اس کی انرجی زیادہ انرجی انہینس ہوگی، اور اس کے علاوہ اب مخصوص وزن کے مطابق پہنے تو یہ آپ کو فائدہ دے گا۔ دوسری اب آتا ہے معاملہ شناخت کی
طرف کی شناخت اس کی ہاں جی بالکل، میں اسی طرف آنا چاہ رہی تھی کہ جب آپ ایک چیز کی بات کرتے ہیں تو مارکیٹ میں اس کی فیک چیز بھی موجود ہوتی ہے، اصل اور نقل کی کیا پہچان جی ہوگی؟ بالکل، اس میں سب سے بڑا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے ہیٹ ٹیسٹنگ ہوتی ہے. ہیٹ ٹیسٹنگ میں اگر آپ اس کو گرم کرتے ہیں جو نقلی فروزہ ہوتا ہے سنتھیٹک ہوتا ہے وہ پگھل جاتا ہے، اور جو اصل ریئل سٹون ہوتا ہے جو راک سٹون ہوتا ہے وہ پگھلتا نہیں ہے. ہاں یہ کہ کچھ دیر پہ اس کے لیے اس کا جو کلر فیڈ ہو سکتا ہے لیکن جب ٹھنڈا ہوگا تو دوبارہ وہ نارمل حالت میں ہو جائے گا. یہ سب سے بڑی اس کی نشانی ہے. کیونکہ فیروزہ وہ پتھر ہے جس کی ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہے، لوگ پسند بھی کرتے ہیں، اس کے فوائد سے تو واقف ہیں ہی، اگر نہیں بھی واقف تب بھی ان کو فیروزہ بہت پسند ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے مارکیٹ میں فیک چیزیں بھی آنا زیادہ شروع ہوگی میرے خیال سے. فیروزے کے لیے تو زیادہ ہی فیک بنتے ہوں گے. تو جب بھی آپ فیروزہ خریدیں، وہ عام فیروزہ ہو یا حسینی فیروزہ ہو، تو اس کا ہیٹ ٹیسٹ آپ لوگ ضرور کر سکتے ہیں اپنے ہاتھ سے، جو کہ آپ کو فیک کا اور اصل نقل کا بتا دے گا. تو اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام پہنچتا ہے اپنے اختتام کو. اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے ایک اور دلچسپ